بہت ہی کم وقت میں کچھ باتیں رزق میں برکت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. زیادہ تفصیل نہیں، اس لیے کہ میں سمجھتا سب کو بھوک بھی لگی ہوگی. نہیں لگی ایسا؟ ہاں نہیں لگی ایسا نہیں لگی. کوئی ایک نمائندہ بن کے بولے دوسرے اس کو گھور کے دیکھے تجھ کو نہیں لگی، مجھ کو تو لگی ہے. اللہ رب العالمین آپ کے صبر کو، اس لیے کہ علمی مجالس میں صبر کے ساتھ بیٹھنا آج کل تقریباً ختم سا ہو گیا ہے. لوگ عام طور سے یعنی گھروں میں بیٹھ کر ویڈیو دیکھنا، یوٹیوب دیکھنا، اسی میں لوگ مگن ہیں، اور تھوڑی دیر میں بھی آدمی دینی مجالس میں نہیں بیٹھ پاتا ہے. لیکن پورے دن قرآن و سنت کی بات سننے کے لیے اپنی رات کو چھوڑ کے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے آنا، اپنی فرصتوں میں گھر والوں کو چھوڑ کے آنا، اور چھٹی کے دن کو دین کا علم حاصل کرنے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے میں لگانا، اس دور کے اعتبار سے بہت بڑی سعادت ہے، خصوصاً جس میں اوقات کی برکت بھی ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے. ایک سال کے بعد دوسرا سال فوراً آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور اسے ہمارے ایمان، ہمارے تقوی اور ہماری دینداری کے بڑھنے کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یہ تیرا رب ہے جو رزق میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. یقیناً تیرا رب اپنے بندوں کے بارے میں خوب خبر رکھنے والا، ان کے حال کو دیکھنے والا ہے. اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رزق کا بڑھنا اور گھٹنا، پھیلنا اور تنگ ہونا، یہ انسان کی کوشش سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی تقدیر اور اس کے فیصلوں سے جڑا ہے. جیسا کہ شیخ محترم نے بھی کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمان میں، یعنی رزق کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اگر بارش ہی نہ برسائے آسمان سے تو زمین کیا اگائے گی؟ لہٰذا اگر پانی ہی نہ ہو تو فصلیں، پھل، اناج کچھ بھی نہیں اگ پائے گا. تو اللہ رب العالمین نے رزق کا فیصلہ آسمان سے کیا ہے. اور رزق کا معاملہ جہاں ایک طرف انسان کی کوشش سے جڑا ہوا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر رزق کا معاملہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے جو غیب سے معاملہ جڑا ہوا ہے. انسان کو ملتا ہے تو اللہ کے خزانے سے ملتا ہے. انسان کوشش کرتا ہے اس لیے کہ مکلف ہے، لیکن دینے والا اللہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو کوشش کرتے نہیں ملتا ہے. کیوں؟ اللہ کے دینے سے ملتا ہے، اور اللہ اگر نہ دے تو نہیں ملتا ہے. یہ نہیں کہ آدمی کوشش کرے گا تو ملے گا ہی، ضروری نہیں ہے، بلکہ بہت سے کوشش کرنے والے محروم رہتے ہیں. لہٰذا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. معلوم ہے کہ اللہ اگر نہ دے تو نہیں ملے گا. لہٰذا ایک مومن دنیا داروں کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ وہ اسباب ہی پر اپنی نگاہ رکھے اور بہترین سے بہترین ٹیکنالوجی، اسباب اور تجارت کی جو بھی ٹیکنالوجی اور یہ سب استعمال کرے اور ترکیبیں استعمال کرے اور سمجھے اب مجھ کو ملے گا. نہیں، مومن یہ ایمان رکھتا ہے میں اپنے بس کی کوشش تو کر رہا ہوں اللہ کے حکم کی بنا پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنا پر، لیکن دینے والا اللہ ہے. جب تک اللہ نہیں دے گا ملے گا. اور اللہ اگر دے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے کو زیادہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تھوڑا بھی اگر میں حلال طریقے سے اور قرآن و سنت کی روشنی میں شریعت کی حدود کا لحاظ کرتے ہوئے اگر میں تھوڑا بھی کما لوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس تھوڑے کو بھی میرے لیے زیادہ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا برکت ڈالنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان کے پاس کثرت ہو. کثرت سے بہتر کیا ہے؟ برکت. بعض اوقات انسان کے پاس بہت ہوتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور بعض اوقات انسان کے پاس تھوڑا ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. تو برکت والا رزق زیادہ بہتر ہے کثرت والے رزق سے. تو یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی برکت کے بغیر انسان دنیا میں پا کر بھی محروم ہوتا ہے. اسی لیے تجارت میں کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، قسمیں کھا کھا کر بیچنا اور دھوکے دے کر کمانا تجارت کو بڑھا دیتا ہے لیکن اس کی برکت کو مٹا دیتا ہے. تو معلوم ہے کہ زیادہ اصل نہیں، برکت اصل ہے.